پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صراحت کے ساتھ حرمت بیان کیسے ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید میں حرمت کے بیان کے اسالیب کیا ہیں؟ صحیح ہے. کیا حرمت صرف لفظ حرام کہہ دینے سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ غامدی صاحب اس حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں تو شعراء کی مذمت آئی ہے کہ نہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ٹھیک ہے. تو مذمت سے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی. اگر مذمت سے حرمت ثابت ہوتی کسی فعل کے تو شاعری سب کے نزدیک حرام ہوتی. یہ بحث انہوں نے ایک پیدا کی، یہ ایک اصولی بحث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باقی ہم فروعات پہ جا کے گفتگو کریں گے. تو پہلے یہ طے ہو جائے کہ اسالیب حرمت کیا ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس میں مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک چیز ہے جیسے لفظ حرام. ٹھیک ہے، قرآن نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، حرمت کے بیان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. ٹھیک ہے. اسی طرح حرمت علیکم المیتہ. لیکن بہت دفعہ قرآن مجید میں حرام کا لفظ حرمت کے لیے نہیں آیا، شرعی حرمت کے لیے نہیں آیا، لغوی معنی میں آیا. جیسے وحرمنا علیہ المراضع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دودھ پلانے والی کیا کر دی تھی، حرام. ہاں حرام. تو اس سے مراد کیا؟ ظاہر شرعی حرمت تو نہیں تھی کہ کوئی اور خاتون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی اور خاتون کا دودھ پیتے نہیں تھے تاکہ والدہ کی طرف وہ لوٹ جائیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، وہ جس بستی میں حکم ہوا کہ 40 سال کے لیے حرام ہوگی، تو اب اس کا مطلب شرعی حرمت تو نہیں تھی. تو حرام کا لفظ بھی ہر دفعہ شرعی حرمتوں کے لیے نہیں آتا. ہاں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ چیز لفظ حرام سے طے نہیں ہوگی کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. بہت دفعہ میں حرام کا لفظ ہوگا لیکن وہ چیز حرام نہیں ہوگی، بہت دفعہ میں حرام کا لفظ ہوگا تو وہ چیز حرام ہوگی. تو مطلب یہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک معنی پیدا کرے گا. اچھا، ایک اور جگہ پہ ایک عجیب معنی جو ہے وہ ہمارے یہاں اصلاحی صاحب نے پیدا کیا، مطلب ہمارے لیے ایک عجیب ہے. یہ جو قرآن میں آئے تھے نا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے یا مشرکہ سے صحیح نکاح کرتا ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ اہل ایمان پہ حرام ہے. کیا چیز حرام ہے؟ نکاح. وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ائمہ ثلاثہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد کیا ہے؟ نکاح سے مراد جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے، نکاح سے مراد وطی ہے، ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے. قرآن نے نکاح کو دو معنی میں استعمال کیا نا، ایک سوشل کانٹیکٹ. ٹھیک ہے. جیسے وہ آتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، جب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا کہا گیا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے کیا کرے. اب یہاں نکاح سے کیا مراد ہے؟ تعلق، ریلیشن شپ. کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پہ آ گیا کہ پہلے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے سے تعلق قائم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو نکاح سے مراد تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد نکاح والا تعلق ہے، کہ زانی جو ہے وہ نہیں زنا کرتا، بدکاری میں نہیں مبتلا ہوتا، لیکن بدکار عورت سے. اچھا، ٹھیک ہے. یا تو اب حرام کیا ہے؟ وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام کیا ہے؟ زنا کرنا. صحیح ہے، کیونکہ نکاح سے مراد زنا ہے. تو زنا جو ہے یہ اہل ایمان پہ حرام ہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پورا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، لیکن کیا حرام ہے؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکاح حرام ہے، زانی اور زانیہ کا نکاح حرام ہے. یہی اصلاحی صاحب نے بھی کہا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ دو بندوں کا نکاح ہو گیا، مثال کے طور پہ دو بندوں کا نکاح ہو گیا، اب اس میں سے ایک کرپٹ ہو جاتا ہے، تو پھر میری بات اسے اس کی کرپشن کا گناہ ہوگا، لیکن یہ تو نہیں کہ جو ان کا تعلق ہے وہ حرام کا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی زانی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے بعد وہ اس نکاح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نکاح مراد نہیں ہے. ہم صرف یہ بحث پیدا کر رہے ہیں کہ حرام کا لفظ آ جانا اور اس کو پکڑ کے ایک معنی بیان کر دینا یہ صرف کفایت نہیں کرتا. پورا جو ایک کانٹیکس ہوتا ہے اس میں آپ اس حرام کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ حرمتیں نکالتے ہیں.